بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بات کرتے ہیں شہباز گل کے حوالے سے۔ نام تو شہباز گل ہے مگر حرکتیں شہباز گد جیسی ہے۔ بچا کچا ہوا جتنا مال ہوتا ہے بیچارہ اسی پر پلتا پھولتا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے تین اقسام ہے، ایک وہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے، ایک وہ جو الٹرا سیکولر اور لبرل لیڈرشپ ہے، اور ایک وہ جو ویسٹیجیل آرگن ہے برائے نام لیڈرشپ ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پوری پی ٹی آئی یرغمال ہے کن لوگوں کے ہاتھوں؟ وہ جو خدا بیزار لوگ ہیں، وہ جو سیکولر لابی ہے، وہ جو یہودیوں کے ساتھ اٹیچڈ اور ہمدردیاں رکھنے والی لابی ہے۔ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے، اس لابی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود نہیں چاہتی کہ عمران خان جیسا بندہ باہر ہو اور اسی کی بات مانی جائے، کیونکہ ابھی تو ان کا راج ہے۔ عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا مطلب ہے کہ ان کا راج ختم ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں اس شہباز گد کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی نے جب بھی اقتدار کے اندر یا باہر کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے حوالے سے عوامی رد عمل آیا ہے، شہباز گد کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ہم اگر ایکسٹینشن کی بات کریں، آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی، شہباز گد اس میں پیش تھا۔ یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے اور مسئلہ ہے جس پر حافظ نعیم الرحمن نے پوری قوم کو اویئر کیا، شہباز گد اس وجہ سے حافظ نعیم الرحمن کے خلاف ہیں کہ ان آئی پی پیز کو توسیع اور ایکسٹینشن دینے اور ٹیکہ دینے میں بھی اس بندے کا کردار ہے۔ یہ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر، اس کی مردانگی تو ہم نے عدالت میں پیش ہوتے وقت دیکھی ہے کہ یہ زنانگی ظاہر کر رہا تھا اور ہامتا ہوا عدالت آیا کرتا تھا، بیچارہ رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ترس کھا کر اس کو رہا کر دیا اور اس کے بعد سے یہ دم بگا کر بھاگ گیا ہے۔ کہاں بھاگا ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہے۔ امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے پاکستان سے تو یہ وہاں سے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس بندے کو تو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بھی گاس نہیں ڈالتی۔ عمران خان خود اس بندے کی کرتوتوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو سیکولر پارٹی اور الٹرا لبرل پارٹی پیش کرنے میں پہل کرتا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا ووٹر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ مذہبی ووٹر کا ہے۔ وہ پاکستان کو ایز این اسلامک اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی شہباز گل ہے کہ جس نے پارلیمنٹ سے ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسا عجیب و غریب اور انتہائی غیر اسلامی قانون پاس کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب شہباز گل کو حافظ نعیم الرحمن سے چڑھے، حالانکہ حافظ نعیم الرحمن کی پوری تقریر سن لے، اس نے اپنی تقریر میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ خود اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، یہ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر، یہ عمران خان کو بدنام کرنے والا بندہ، یہ پی ٹی آئی کا وہ چہرہ کہ جو خود پی ٹی آئی کی بدنامی کا باعث ہے۔ کارکنان اس کو پہچان لے۔ پی ٹی آئی کا کارکن ابھی سمجھدار ہونا چاہیے، وہ بیدار ہونا چاہیے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو ان سنسیئر اور ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ لوگوں کے بیچ دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہیں۔ اور شہباز گل ان لوگوں میں سے ایک ہے، بلکہ ان کا سرغنہ ہے، ان کا لیڈر ہے کہ جو سرکردہ طور پر، نمایاں طور پر پاکستان میں مذہبی حلقوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو پاکستان کی سیاست میں نامی گرامی حیثیت رکھتے ہیں۔ شہباز گل کو جان لینا چاہیے کہ حافظ نعیم الرحمن وہ بندہ ہے کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوا اور اس کے کھاتے میں وہ سیٹ ڈال دی گئی کہ جو حافظ نعیم کی سیٹ نہیں تھی، تو حافظ نعیم الرحمن نے اس سیٹ کو رجی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا اور وہ سیٹ پھر پی ٹی آئی کو ملی تھی۔ یہ حافظ نعیم وہ حافظ نعیم ہے کہ جو بنو قابل کا برین ہے۔ آپ لوگ اٹھیں گے اور حافظ نعیم کو للکاریں گے۔ حافظ نعیم روزے روشن کی طرح آیا ہے، حافظ نعیم چمکتا ہوا سورج ہے، حافظ نعیم اس قوم کا مستقبل ہے، اور قوم کے مستقبل کے آگے اگر آپ جیسے گھسپیٹیے آئیں گے تو قوم آپ کا احتساب کرے گی اور آپ نے پھر جواب دینا ہوگا۔